جو مجھے تعلیم محترم کی طرف سے موضوع دیا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت پر شیعہ ہونے کے اعتراضات، حقیقی اور علمی جواب۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت، کشتہ عشق و محبت، عالم نبیل، فاضل جلیل، امام المتقین، مجدد دین و ملت، الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی، آپ نے تن تنہا ان تمام فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جنہوں نے بھی اسلام کی عزت و آبرو کو پامال کرنا چاہا، اسلام کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا چاہا۔ اب آپ کی خدمات کو سراہنے کے بجائے ان بدبختوں نے اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت پر شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا اور آپ پر تان و تشنیع کا بازار گرم کر دیا۔ منظور نعمانی جو بندی مصنف ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مختلف زمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اچھے نہایت نیک سیرت بندوں پر اپنی دشمنی اور عداوت اور بدخواہی کو مشغلہ بنا لیا، یعنی کہ ان کے خلاف باتیں بنانا شروع کر دی۔ ایک بندہ کو دین کا کام کر رہا ہے تو اس کو نیچا دکھانے کے لیے ان کے خلاف طرح طرح کے جناب الزامات لگانے شروع کر دیے، تو ان کے خلاف یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت بہت ہی دنیا کے اندر ائمہ اکابر میں سے بہت ہی کامل شخصیات ایسی ہوں گی جن کو نبوت کی میراث کا حصہ نہ ملا ہو، اور اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں جن کو نبوت کی اس میراث کا حصہ ملا۔ اور ایک بدمذہبوں، اہل حدیثوں، دیوبندیوں اور وہابیوں نے اعلیٰ حضرت پر جناب اہل تشیع ہونے کا الزام لگا دیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس سے پہلے یہ الزام امام شافعی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر بھی لگایا گیا، لیکن ان کی خدمات کا احترام یہ دیوبندی خود کرتے ہیں کہ ان کی جناب خدمات کا کر گئے ہیں، لیکن کچھ غلو کرنے والے سنی بھی انہوں نے بھی جناب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ پر بھی جناب شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں جناب؟ وہ ان کے جناب مولوی ساجد قائم وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ایک عبارت ان کی نقل کر رہا ہے ان کے نام سے، حالانکہ اعلیٰ حضرت کی عبارت نہیں ہے، وہ نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے آپ کے جناب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا یہ جو ہے نا یہ غوث کبریٰ ہے، نبی علیہ السلام کے بعد غوث کبریٰ یہی ہے بس۔ اس کے نیچے جناب وہاں سے امام حسن پھر آگے چلتا چلتا امام حسن عسکری تک بس غوث کبریٰ سیدنا صدیق اکبر کو چھوڑ دیا، فاروق اعظم کو چھوڑ دیا، عثمان غنی کو چھوڑ دیا، ان کو ترک کر کے کہا کہ یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے۔ تو ہم نے جناب جواب دیا اس کا کہ یہ جو عبارت انہوں نے نقل کی ہے نا، سب پہلی بات تو یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت ہے ہی، یہ عبارت جو نقل کی ہے اعلیٰ حضرت کی عبارت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی جو عبارت اصل ہے وہ یہ ہے کہ غوثیت کبریٰ اور غوث جو سب سے زیادہ بلند ہر طرح کے غوث جناب وہ نبی علیہ السلام ہیں، اور آپ کے بعد آپ کے وزیر 10 چٹ وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم، اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی، پھر مولا علی، اس طرح ترتیب آ امام حسن عسکری تک، اور آخر میں وہ سیدنا غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں غوث کبریٰ وہ ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کی اس دلیل کا رد ہوگا کہ وہ جو عبارت لائے وہ اعلیٰ حضرت کی ہے ہی، تو ان کا یہ اعتراض کرنا ویسے غلط ہے کہ بس آپ پر ایک الزام لگایا گیا، جھوٹ باندھا گیا، اور جھوٹے کی سزا قرآن کی نص کہتی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے، سارے مل کے بولو جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے۔ اور دوسرا وہ اعتراض کرتے ہیں جناب، وہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا کا اپنا نام احمد رضا ہے، آپ کے والد کا نام نقی خان، اور آپ کے جناب بھائی کا نام حسن رضا، آپ کے بیٹوں کا نام حامد رضا اور مصطفیٰ رضا، تو رضا کی نسبت وہ کہتے ہیں امام علی رضا کی طرف کرتے ہیں، اور چونکہ امام علی رضا وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں، شیعہ کہتے ہیں حالانکہ پہلے بیت میں سے اور ہمارے ہیں ان کے نہیں ہیں، وہ تو بدبخت ہے نا، کہتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ نسبت کی ہے امام علی رضا نشاپوری کی طرف تو وہ لہٰذا شیعہ ہوئے۔ تو پہلی بات یہ کوئی اعتراض بنتے نہیں ہے، دیکھو نا اعتراض بننے والا بھی بہت بندہ مان لے، غلط اعتراض ہے، کیونکہ جو یہ نام رکھے گئے ہیں امام احمد رضا یا ان کے بھائی حسن رضا یا امام
इमाम हामिद रज़ा मुस्तफ़ा रज़ा, तो ये अहले बैत से मोहब्बत के तकाज़े के तौर पे नाम रखे गए हैं, अहले बैत से मोहब्बत की वजह से नाम रखे गए हैं, ये एतराज़ करने वाला नहीं है। और आगे हम उन पे जनाब ये तो बात करते हैं कि अगर आला हज़रत शिया होते तो आप उनके खिलाफ ऐसी बातें क्यों लिखते। इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली ने ये लिखा है, उन शियों और जनाब शियों का ये मुवक्किफ़ है, उनका अक़ीदा है, उनके अक़ीदे में ये बात शामिल है कि सैयदना अली मुर्तज़ा के नबी अलैहिस्सलाम के अलावा जितने भी अंबिया इकराम हैं उन सब पर फजीलत रखते हैं, ये उन शियों का अक़ीदा है। लेकिन इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली का ये अक़ीदा है, आप फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद तमाम अंबिया पर जो फजीलत रखते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम के बाद और तमाम अंबिया के बाद हजूर के बाद जो फजीलत रखते हैं वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, और उसके बाद फारूक आज़म है, उसके बाद उस्मान गनी है, उसके बाद मौला अली शेर खुदा है। तो जो कह आला हज़रत ने फरमाया कि ये अक़ीदा रखें कि मौला अली को फजीलत है हजूर के अलावा तमाम अंबिया पर, वो बंदा काफिर है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। आला हज़रत ने तो उनकी खूब सफाई की है, और ये इनका इल्ज़ाम लगाना और आला हज़रत पर तरह तरह की बातें करना इस तरह से गलत है। आला हज़रत फरमाते हैं बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर व शान आले बैत, और आखिर में आपने फिर उन पे जनाब लानत करनी है, और झूठे पर खुदा की लानत है। ये बात याद रखना, जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल वल बातिल कान ज़हूक़ा, जब हक़ आता है तो बातिल मिट जाता है, बेशक बातिल मिटने वाला है। ये मामला शुरू से चलता आ रहा है। जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नमरूद खड़ा हो गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फ़िरौन खड़ा हो गया, हज़रत नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबले में अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा कितने खड़े हो गए। हुसैन के मुकाबले में यजीद और तमश्करी टोला वो खड़ा हो गया। लेकिन ये बात याद रखना, हमेशा जो फतह हुई है ना फतह हुई वो हक़ की हुई है, जनाब बातिल को फतह हासिल नहीं हुई। आप हक़ पे हैं और हक़ का साथ देते रहेंगे इंशाअल्लाह। जाल हक़, ये कुरान का फैसला है, नस्से कती है, जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जब हक़ आता है तो बातिल मिट जाता है और बातिल मिटने वाला है। इसलिए हम हक़ के साथ खड़े हैं और आला हज़रत को जनाब दोनों हाथों से खिराज तस्लीम पेश करते हैं और सलाम करते हैं। इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत, और इश्क़ मोहब्बत इश्क़ मोहब्बत माशाअल्लाह, आप अंदाज़ से मोहम्मद फ़याज़ के साथ अब हम तमाम